الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفات حضرت مریم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جاتے تھے۔ چنانچہ راستے میں وہ اچانک بیمار ہوگی، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل اور گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس جگہ سے وہ بہگیاں کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ کو وہیں لا دو، اور وہ اسی وقت اپنی ماں کو اس جگہ پر چھوڑ کر اس جڑ کو لینے گئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام نے وفات پائی، اور اللہ کے حکم سے اسی وقت بشت کی حوروں نے آ کر ان کو غسل دیا، اور پھر بشت کے کپڑوں سے کفنایا، اور وہ حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ ان کے لیے اس تعمیل ارشاد کی تکمیل میں گئے ہوئے تھے، اور ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے ان کو آ کر کئی مرتبہ پکارا، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا، لبیک اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، اب تک کہاں تھی؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار پکار میں فردوس سے اعلیٰ میں تھی، اور دوسری پکار میں سدرۃ المنتہا میں تھی، اور تیسری پکار میں آسمان اول پر آ کر میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اماں جان، اپنا حال بیان کیجیے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے بیٹی، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اور اعلیٰ نصیب کرے وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اور گریا اور سینہ بڑھیا واپس بیت المقدس آ گئے، اور لوگوں کو اللہ کا دوست کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن منبر پر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کو ہفتے کا دن مبارک ہے، اور اس روز سوائے عبادت کی کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک دن ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو، اور اس دن نمازیں پڑھو، اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو، اور مطابق انجیل کتاب کے چلو۔ بس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لائے، اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے، کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا وہ بھی بے قدر مجہول النسب آ کر ہماری کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ اور ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو مار کر عذاب اٹھایا تھا، اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے ہو، اور اب حضرت عیسیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل نبی ہیں، ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ عذاب اللہ سے ڈرو، اور اس سے پناہ مانگو، اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو۔ بس تم لوگ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ آخر بتھیرا کہا، بہت کہا ان کو، مگر ان کافروں نے نہ مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے، اور طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ہر وقت خبرداری کرتے تھے، کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا؟ یہ سن کر ان حواریوں نے ان سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارکباد دی کہ اس شکم کو ہے کہ جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی اور پھر کہا کہ مبارکباد دی تو اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، چنانچہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ ترجمہ: اور جب کہا عیسیٰ بن مریم کے بیٹے نے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھی، یعنی تورات کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی، اور کتاب تورات اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی مشاورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں گے تو ہمارا دین موسیٰ کا بالکل باطل و منسوخ کر دے گا۔ اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کا کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور ان کو حکم دیا، پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ہاتھ جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرے دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ دشمن چقند چوں مہربان باشد دوست، پس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان یہودیوں کے سردار کا نام یشوع تھا، اور وہی سب سے پہلے ماننے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور اسی حیرانی میں وہ اس مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے، اور جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے گھسا تھا وہ اپنی قوم کا بہت بڑا سردار تھا۔ مکان کے اندر لوگوں نے اپنے سردار یشوع کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے واسطے کیا تھا، کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آ چکے تھے ان کے قتل کرنے کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ ان کے سردار یشوع کو انہی کی شکل و صورت بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بضرب شمشیر پکڑ لیا۔ ہر چند اس نے فریاد کی کہ میں یشوع ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے، اور پھر کہنے لگے کہ تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شکل یشوع کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگے
ہم نے مانا یشوع ہو، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے یشوع کو حضرت عیسیٰ جان کر پکڑ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ترجمہ، اور ان کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شبے پر پڑے ہیں کہ اس کی خبر ان کو نہیں، مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں، بے شک اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، یہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا اور اس کی صورت کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے، کئی باتیں کہ بدن کو مارا لیکن ان کو روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس نے ہم کو بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کے پکڑنے کے وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے، اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے تھے، اس لیے کہ صحیح خبر نہ ان لوگوں کو ہے نہ ان یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار یشوع کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوگے تو اس وقت اپنے سردار یشوع کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے۔ اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت نجات دی، اور 1000 برس دمبا حابیل کا فردوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ باوز گناہ مومنوں کو ان کے دوزخ میں ڈال دیں، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ وہ باوز گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور مومن سب اس دوزخ سے نجات پاویں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ قریب قیامت کی دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں ہی رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہ لاویں گے، اور جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لے گا اس کو رکھیں گے اور ایمان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی نہ قبول کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے، اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی کی قسم کی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گانٹھ پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جاوے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور اس وقت کے مومن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور مومن لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔
اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرمانبردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔